جی۔ سعد بھائی ایک بڑا آپ کا پرسنل کویشچن ہے، پرسنل تو خیر نہیں، آپ تو ماشاء اللہ اس کو پبلکلی بھی بیان کرتے ہیں۔ ہوں۔ شادیوں کے بڑے آپ جو ہے نا وہ کہہ لیجیے پروموٹر بھی ہیں اور سپورٹر بھی ہیں اور بلکہ موٹیویٹر بھی ہیں، شادیاں زیادہ کریں، 2 3 4 ہونی چاہیے۔ تو اس کے حوالے سے بتائیں کہ یہ ویژن کیسے آیا آپ کا؟ دیکھیں 2 سوال آ گئے نا آپ کے، یہ ویژن کیسے آیا نا؟ ہاں دیکھیں جب پاکستان آیا نا سر، تو ایک ہمارے بڑے کلوز سرکل میں ایک سچویشن ہوئی جہاں ایک خاتون شی واز ڈیورسڈ، ٹھیک ہے نا، اینڈ شی وانٹڈ ٹو گیٹ میرڈ، اور جو میری نالج ہے اس میں یہ تھا کہ شی واز ولنگ ٹو بیکم اے سیکنڈ وائف آلسو۔ ظاہر بات ہے وہ بچوں والی تھی، آئی تھنک شی واز انٹیلیجنٹ، کہ وہ سمجھتی تھی کہ یار مشکل ہے ایک خاتون جو 3 بچے ہوں، اور تو وہ پہلی بیگم بننا تو مشکل ہے نا سر، تو وہ چاہتی تھی کہ وہ سیکنڈ وائف بن جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے نا اس کے لیے تیار نہیں تھے کہ جی وہ ہم دوسری شادی کریں۔ جو لوگوں نے شادی کرنی تھی وہ تو ینگر خواتین سے اور ایسی خاتون سے شادی کریں گے جو ڈیورس نہ ہو، ویڈو نہ ہو، اور جو لوگ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سوٹیبل تھے وہ تیار نہیں تھے۔ اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا مس ہیپ ہو گیا میری آنکھوں کے سامنے، بہت بڑا۔ تو مجھے فیل ہوا کہ یار یہ تو بڑی ٹریجڈی ہو گئی یار، یہ کیا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ سوسائٹی، کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ سر ہم کر تو لیں گے لیکن سر ہم یہ سوسائٹی سے نہیں لڑ سکتے، بہت ہمارے پاس ایپ سمجھا جاتا ہے، ہنگامہ ہو جائے گا۔ تو میں نے کہا اچھا چلو۔ اس زمانے میں وار زون سے، یعنی سمجھیں کہ ہم صحرا سے شہر میں آئے تھے نئے نئے، جنگوں کو چھوڑ کر، اور ہم نے سوچا اب ہم سیٹل لائف گزاریں گے۔ تو میں نے کہا چلو اب جنگیں تو نہیں ہیں اس وقت، تو یہ ایک جنگ چھیڑ لیں۔ تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار میں یہ چینج نہیں کر سکتا پاکستان میں پورا، میرے بس میں بھی نہیں ہے، نہ میرے اختیار میں، لیکن کم از کم میں اپنا حصہ تو ڈال سکتا ہوں۔ یہ سوچ کے میں ڈیسیجن لیا کہ جی میں نے نا ملٹیپل میرجز کرنی ہے تاکہ اس رواج کے اندر ایک میرا حصہ اس کے توڑنے میں پڑ جائے۔ دس از دی ریزن وائی آئی میرڈ اگین۔ تو یہ آپ کا سوال تھا کہ یہ کیسے شروع ہوتا ہے، اس کا جواب تو یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ باقی جو ہے نا پروموٹر ہوں فلان، سر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کو نہیں کرنی چاہیے دوسری شادی، اس لیے کہ اس میں بہت سارے ایشوز ہیں، ایسا نہ ہو کہ آپ دوسری شادی کے چکر اور مصیبت میں پھنس جائیں۔ تو میں اس طرح کا پروموٹر نہیں ہوں جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر کوئی کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہاں جو لوگ ہیں جو ماشاء اللہ اس کو مینیج کر سکتے ہیں، سمجھدار ہیں، اور وہ سوسائٹی کے جو پریشر ہے اس کو لے سکتے ہیں، تو یہ نہ ہونا کہ آپ یہاں جا رہے ہیں، یہاں ہیں، اور آپ اور نیچے مصیبت میں آ جائیں، جو ہو جاتا ہے کبھی۔ تو اس لیے اس طرح سے میں پروموٹ تو نہیں کرتا، لیکن آف کورس اٹس این انسٹیٹیوشن دیٹ شوڈ بی انسٹیٹیوشنلائز، جیسے آپ ہیں تو آپ کو تو میں ریکمینڈ کروں گا۔ اچھا، آپ یہ جو آپ نے ایک بات کری، بڑی اہم بات ہے کہ آپ ہر بندے کو، مجھے نہیں کہتے کہ وہ مطلب یہ کرے دوسری شادی کرے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کے لوگوں کو آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ان کو جو شادی کرنی چاہیے، دوسری یا تیسری چوتھی بھی کرنی چاہیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ ایک تو اس کی اجازت ہے نا، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو آپ روک تو نہیں سکتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی تو ہاؤ کین یو ڈینائی اٹ نا۔ لیکن ہم ایک ریکمنڈیشن لیول پہ میں بات کرتا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا ایسا ہو یا ایسا نہ ہو، میری رائے ہے، اور میری رائے غلط بھی ہو سکتی ہے اور بہت دفعہ ہوتی ہے، تو پلیز آپ اس باتوں کو میری رائے لیں۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جی جس کو دوسری شادی کرنی ہے نا، اس کو ایک تو اس کا کوئی ویژن ہو، یعنی اس کی کوئی بہت آئیڈیالوجیکل سوچ ہو کہ میں کیوں کر رہا ہوں، تو کیا ہوگا، کام آسان ہو جاتا ہے۔ لوگ بہت انٹیلیجنٹ ہیں، جو وہ دیکھتے ہیں کہ کسی شادی پہ کوئی ویژن ہے تو پھر وہ کنوینس بھی ہوتے ہیں اور پھر وہ اتنا زیادہ ہنگامہ نہیں کرتے، پہلا پوائنٹ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار اس بندے کو جو ہے نا تھوڑا سا، ناٹ ٹو سے کہ میرے اندر یہ اسکل پوری ہیں، میں بھی بہت کمزور ہوں، غلطیاں مجھ سے ہوتی رہتی ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ سلیمان بھائی آپ یہ کیسے ملٹیپل میرجز کو مینیج کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا یہ آپ نے اسوم کیسے کیا مینیج کرتا ہوں؟ میں نے کہا میں تو مس مینیج کرتا رہتا ہوں بہت دفعہ، یہ تو آپ کا اسمپشن ہے، اچھا گمان ہے آپ کا، بھائی ہم تو اسٹرگل کرتے رہتے ہیں، میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں بالکل صحیح چل رہا ہوں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ ہیونگ سیڈ دس، میں سمجھتا ہوں اس آدمی کے اندر ایک مینجمنٹ ایبلٹی ہونی چاہیے، ہی شوڈ بی ایبل ٹو مینیج دس کمپلیکس کنڈیشنز، رائٹ؟ ٹائم ڈویژن ہے، ویلتھ کی ڈویژن ہے،
اور چوتھی چیز یہ ہے کہ سر تھوڑی سی نا ہمت تو ہم سب میں ہوتی ہے الحمدللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہم بزدل ہیں، پاکستانی تو بہت ہمت والے لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ، پاکستان کی بات ہے، لیکن تھوڑا سا نا اس ہمت کو تھوڑا سا بڑھانا پڑتا ہے، تھوڑا سا آپ کو نا اسٹینڈ لینا پڑے گا. اور یہ 3 چیزیں ہیں نا کہ آپ کا ویژن ہے، آپ جو ہے وہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں، آپ مینیج کر سکتے ہیں. اور مینجمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ مینجمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹینڈ آف مینجمنٹ ہے، دس از واٹ آئی مین بائی مینجمنٹ. یعنی آپ عدل کریں گے، آپ خیال رکھیں گے کہ کسی کے حقوق انفرنج نہ ہو، بچے بھی ہیں، بیگمات بھی ہیں، یعنی آپ یعنی یوں سمجھیں کہ آپ اللہ کے حدود میں اگر رہ سکتے ہیں، یہ چلیں. آئی تھنک دیٹس اے بیٹر. مینجمنٹ کو ہٹا کے یہ کہہ لیں، مینجمنٹ بائی مینجمنٹ آئی مین کہ آپ اللہ کی حدود میں رہ سکتے ہیں تو کریں، وائی ناٹ.